زیارت کیجئے اور یہ دل میں تمنائی کیجئے، رب کعبہ میں نے مدینہ کو تو دیکھا نہیں ہے، اے رب کعبہ تیرے گھر کو تو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے تیرے گھر کو دیکھا ہے، اے رب کعبہ انہوں نے تیرے محبوب کے روضہ کو دیکھا ہے، رب کعبہ جس آنکھ نے تیرے محبوب کے روضہ کو دیکھا ہے میں اس آنکھ کو دیکھ کر تیرے محبوب کے روضے کو دیکھتا ہوں۔ سور کر کے ان کی آنکھوں میں دیکھیے، انشاءاللہ اس میں آپ کا بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ حاجی کا جو مرتبہ ہوتا ہے بڑا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تقریر نہیں کروں گا اس لیے کہ تقریر کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی، کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس نے میرے قبر کو دیکھا، ماشاءاللہ یہ دیکھیے جس نے میرے قبر کو دیکھا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب میرے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جو میرے روزے کو دیکھے گا، جو میرے روزے پہ حاضری دے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب میرے ملت کے غیر مسلمانوں بتلاؤ تو صحیح، ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، انہوں نے مدینہ دیکھا ہے، انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن پیسے کہاں خرچ کیے؟ مدینہ دیکھنے کے لیے کیے ہیں۔ ہم لوگ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ دنیا داری میں خرچ کرتے ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ نہیں میرے ملت کے غیر مسلمانوں، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تو آپ بھی مدینہ دیکھیے، روضہ رسول پہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ نبی کا وعدہ ہے جس نے میرے دیار کی زیارت کی اس کی شفاعت واجب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے میں آپ کو بتلا دوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، جس نے حج کیا، کیا حج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گناہ کو اس طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ ابھی اپنے ماں کے شکم سے جنا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اس کے گناہ کو اس طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب حجر اسود کو چومتے ہیں۔ حجر اسود ایک ایسے پتھر ہے، اب حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ حاجی صاحب موجود ہے، پوچھئے حاجی صاحب آپ گئے مدینہ حج کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کو آپ نے دیکھا، حجر اسود کو کیوں چوما؟ ایک وہ پتھر سا ہے، ایک پتھر کو آپ نے کیوں بوسا دیجا؟ اس پتھر کو چومنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک پتھر کو چوم کر ہمیں کیا ملے گا؟ ان کا جواب ہوگا، اے ایمان رضا سراجی سنو لے، میں نے اس پتھر کو پتھر سمجھ کے نہیں چوما ہے، وہ معمولی سی پتھر ہے، لیکن یاد رکھے یہی وہ حجر اسود ہے۔ اے حجر اسود میں تجھے نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے، میرے رسول نے چوما ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ میرے رسول نے تجھے چوم کر بابرکت بنا دیا ہے اور میں بھی تمہیں چومتا ہوا نظر آتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس پتھر کو چومتا ہے نا تو اس پتھر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پتھر انسان کے گناہوں کو اپنے اندر چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے بڑا انوکھا راستہ بتا دیا کہ اگر تمہیں دولت اس سے نوازا ہے نا، خانہ کعبہ کی زیارت کر لو، انشاءاللہ اس دن تمہاری خطائیں معاف ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم لوگوں کو اللہ نے دولت دیا ہے تو ہم خانہ کعبہ کا ضرور زیارت کریں، لیکن تمنائیں ضرور کریں کہ یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ تیرے محبوب کا دیار ضرور دیکھ لیں۔ ہر انسان اپنے دل میں تمنا کرے، انشاءاللہ تمنا کریں گے نا کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ ضرور میسر فرما دے گا، لیکن ہم تمنا ہی نہیں کرتے۔ کوئی جانتا کہ کون کس راستے سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے؟ پیسے والے لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ انتظام فرما دیتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ تمنا کریں کہ سوتے اٹھتے بیٹھتے کہ دیار رسول کی زیارت کریں۔ اب میں ایک توبہ کی واقعات کو بتلا دوں۔ علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب نے حضرت حسن بصری علیہ رحمت اللہ زبان کا ایک واقعہ آپ کو سنایا۔ حسن بصری بنے کیسے؟ حسن بصری بنے کیسے؟ اس سے پہلے کیا تھے؟
اب میں آپ کو واقعے کے روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت حسن بصری علی رحمۃ اللہ زبان ایک امیر انسان ہے, دولت مند انسان ہے, بے شمار آپ کے پاس دولتیں تھی, آپ جوان ہیں, جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ایک راستے سے ہوتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو دولتیں تقسیم کر رہی ہے, لوگوں کو دولتیں دے رہی ہے, لوگوں کو کچھ خیرات دے رہی ہے. حضرت حسن بصری وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں. ٹھہرنے کے بعد اس عورت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. دولتیں بانٹ رہی ہے عورت, دولت بانٹنے کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں. حسن بصری وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں. وہ خاتون پوچھتی ہے, اے انسان تو کیوں کھڑا ہے, تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو, تم اپنے گھر کو چلے جاؤ. کیا تمہیں دولت کی ضرورت ہے, کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے, کوئی حاجت ہے؟ حسن بصری کہتا ہے کہ نہ مجھے کوئی دولت کی ضرورت ہے, نہ کوئی کچھ حاجت ہے. اے عورت مجھے تیری ایک چیز بھا گئی ہے. وہ عورت کہتی ہے, اے انسان بتلا تو صحیح تجھے کون سی چیز پیاری لگ گئی ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں وہ جوانی کے عالم ہے. حسن بصری کہتے ہیں اے خاتون مجھے تجھ سے مجھے پیار ہو گیا ہے, میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں. اب وہ خاتون کا بڑا پیارا جواب سنیے. وہ خاتون کہتے ہیں اے انسان تم نے مجھے میرے اندر کون سی چیز دیکھا ہے جس سے تم محبت کر بیٹھا ہے؟ اب حسن بصری کہتا ہے اے خاتون تیری آنکھیں مجھے بڑی پیاری لگی ہے, تیری آنکھیں مجھے بہت اچھی لگی ہے. اب وہ خاتون کہتی ہے کہ میری آنکھیں تجھے اچھی لگی ہے, میری آنکھ سے تجھے پیار ہے. کہاں تیری آنکھ سے مجھے پیار ہو چکا ہے. اب وہ خاتون اندر جاتی ہے, کہتے تھوڑی دیر ٹھہر جا. اندر جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے ایک باندھی کو بلاتی ہے, اور بلانے کے بعد کہتا چھڑی لاؤ اور تشتری کو لاؤ. لانے کے بعد اپنے دونوں آنکھوں کو نکال دیتی ہے. نکالنے کے بعد تشتری میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے یہ آنکھ لے جا, اس نوجوان کو لے جا کے دے دے جو وہاں پہ میری آنکھ سے محبت کرتا ہے. اس نوجوان کی بارگاہ میں پیش کر دے. اب حسن بصری کی بارگاہ میں جب آنکھ لایا جاتا ہے, حضرت حسن بصری دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. اب دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, اور جانے کے بعد آپ سو جاتے ہیں. آپ خشیت الہی میں ڈوب جاتے ہیں. رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں. اے اللہ یہ انسان کی عورتیں جو ہے میری وجہ سے آنکھیں نکالتی ہے, اے رب کعبہ میری وجہ سے آنکھیں نکالتی ہے. پھر صبح میں اٹھتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جاتا ہوں میں اس عورت سے معافی مانگ لوں گا. جب صبح میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے, وہ عورت مر چکی ہے. لوگوں سے پوچھا کہ اے انسان معاملہ کیا ہے؟ تاکہ ایک نوجوان آیا تھا, اس نے اس کی آنکھ سے محبت کرنی شروع کر دی ہے. اس عورت نے اپنے آنکھ کو نکال دیا, اس کو دے دیجا, اس کی موت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اور حسن بصری وہاں سے اٹھتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر میں جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں. اے رب کعبہ میں بہت بڑا گنہگار انسان ہوں, اے رب کعبہ میں بہت بڑا خطا کار انسان ہوں. اے رب کعبہ میری وجہ سے اس عورت کی جان چلی گئی. اے رب کعبہ میری وجہ سے وہ عورتیں اپنی آنکھیں نکال دی. وہ کتنی پارسا عورتیں تھی جس نے گناہ کے عوض میں وہ عورت کہتی ہے اے حسن بصری سن لے, مجھے ایسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے جس آنکھ کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے. مجھے ایسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے, یہ آنکھ لے اور اس سے نجات تو محبت. حضرت حسن بصری علی رحمۃ اللہ زبان ہے, جب اس واقعے کو دیکھتے نا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں, جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. سچی توبہ کرتے ہیں, اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا, اتنا عرفہ و اعلیٰ کر دیا کہ آج دنیا زمانوں سے حسن بصری کے نام سے جانتی پہچانتے ہیں. انہوں نے تمام دولتوں کو چھوڑ دیا, تخت و تاج کو چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیا. کس لیے؟ رضائی الہی کے لیے چھوڑا. خشیت الہی اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, اور کہا کہ اللہ ایک خاتون میری وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نکال کر باہر رکھ دی. لیکن اے اللہ میں کتنا مغرور بندہ ہوں جو تیری یادوں سے غافل تھا. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی قسمت کو بیدار کیا اور اسے ولی کامل بناتا ہوا نظر آیا. حضرات محترم, اب جو باتیں آنے والی ہیں بڑی بابرکت رات آنے والی ہے. اس کی فوائد آپ نے سنا, میں نے کل بھی بیان کیا تھا.
اس رات کی فضیلتیں کیا ہوگی؟ اس رات میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ جگنی چاہیے، اور جگ کر ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس لیے اب ایک بات بتلا دوں، جب قبرستان جانے کی بات آ گئی تو قبرستان جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں نا تو یاد رکھ لیجیے، ہمارے مردے جو ہوتے ہیں، ہمارے مرحومین جو ہوتے ہیں، اور کوئی انسان قبرستان جاتا ہے نا، اگر کوئی اروس پڑوس کا انسان جاتا ہے نا، ہمارا باپ دادا قبرستان جا چکا ہے نا، جب وہ انسان جاتا ہے تو جانے کے بعد قبرستان اپنے باپ کے قبر پہ بیٹھتا ہے نا، تو ہمارے باپ داداؤں کی قبر سے آواز آتی ہے، یہی انسان ذرا یہ تو بتلا، تو آ گیا ہے، میرا بیٹا کہاں رہ گیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے مرحومین کو بھلا دیا، انہیں یاد نہیں کیے ہیں، انہیں یاد نہیں رکھتے ہیں، لیکن مرحومین مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ انسان بتلاتا سے میرا بیٹا ٹھیک ہے یا نہیں، میرے بیٹے کو تکلیف تو نہیں ہوئی، میرے بیٹے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، میرا بیٹا مجھ سے کیوں نہیں ملنے آتا ہے؟ جانا تو جاگنے کے بعد کہہ دینا تیرے باپ نے تجھے یاد کیا ہے، تم اپنے باپ سے ملاقات کرنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے ملت کے جو مسلمانوں، ہم کتنے بے وفا انسان ہیں کہ جب تک دنیا میں تھا باپ محبت کرتے تھے، جب تک دنیا میں ماں تھی محبت کرتے تھے، جب ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہم نے ماں کو بھولا دیا، ہم نے باپ کو بھولا دیا۔ یاد رکھ لیجیے، جس طریقے سے ہم نے آج اپنے ماں باپ کو بھولا دیا ہے، اپنے رشتہ دار کو بھولا دیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اولاد بھی ہمیں بھولا دیں گے۔ اگر ہم اپنے رشتہ دار کو یاد کیے ہوتے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوتے، تو ہماری اولاد بھی ہمیں جانے کے بعد یاد کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات محترم کیا کریں گے اس رات میں؟ مرحومین کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور ایک بات، جب شب برات منگل جاتا جب شب برات کی چاند نکلے تو ہمیں کیا عمل کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا عمل ہمیں یہ کرنی چاہیے، جب شب برات شروع ہو تو 7 بیری کے پتے لینے چاہیے۔ کیا؟ 7 بیر کے پتے لینے چاہیے، اور اسے لینے کے بعد سلوٹ پہ پیس دیجیے۔ پیسنے کے بعد 1 گلاس پانی میں اسے ملا دیجیے، 3 گھونٹ آپ اس پانی کو پی لیجیے۔ پینے کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لیجیے، اور جو پانی بچ جائے اس پانی کو ایک ٹپ میں یا بالٹی میں ڈال لیجیے اور اس پانی سے نہا لیجیے۔ اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ حضرت ہم بیری کے پتے کو پیس کر پیے کیوں، نہائے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت محترم علماء کرام بتلاتے ہیں کہ اگر تم پورے سال جو ہے جادو اور اثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، نظروں بد سے بچتے ہوئے نظر آؤ گے، بیروں کے وقت میں وہ تاثیر ہے۔ تو ہم لوگ یہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی۔ تو آپ میرا گفتگو اس کا بیٹنگ ڈاؤن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سبھی آدمی مل کر پڑھیں استغفر اللہ کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر